السلام علیکم بروکفیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید عزیز طلباء، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ ہماری پہلی غزل مکمل ہو چکی ہے، اب ہم دوسری غزل کی جانب چلیں گے۔ یہ دوسری غزل جو ہے یہ نصاب کی دوسری غزل نہیں ہے، یہ سمارٹ سلیبس کے مطابق دوسری غزل ہے، ویسے یہ چوتھی غزل بنتی ہے۔ حیدر علی آتش کی دوسری غزل ہے یہ۔ غزل نمبر 2 شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ شاعر کا تعارف دیکھیں گے۔ خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے۔ آتش کی ولادت 1778 میں ہوئی۔ بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس لیے آتش کی تعلیم و تربیت باقاعدہ طور پر نہ ہو سکی اور مزاج میں بانک پن پیدا ہو گیا، یعنی لاؤبالی پن۔ آتش نے فیض آباد کے نواب محمد تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی اور ان کے ساتھ لکھنؤ چلے آئے۔ نواب صاحب مذاق سخن بھی رکھتے تھے، یعنی شعر و شاعری میں دلچسپی رکھتے تھے، ان کا ذوق تھا، اور فن سپاہ گری کے بھی دلدادہ تھے۔ آتش بھی ان کی شاعرانہ سپاہیانہ صلاحیتوں سے متاثر ہوئے۔ لکھنؤ میں علمی صحبتوں اور انشاء و مصحفی کی شاعرانہ مارکہ آرائیوں کو دیکھ کر شعر و سخن کا شوق پیدا ہوا اور غلام حمدانی مصحفی کے شاگرد ہو گئے۔ تقریباً 29 سال کی عمر میں باقاعدہ شعر گوئی کا آغاز ہوا۔ لکھنؤ پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد نواب تقی خان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کسی کی ملازمت اختیار نہیں کی، آخری وقت میں بنائی جاتی رہی۔ 1846 میں انتقال ہوا۔ آتش نے نہایت سادہ زندگی بسر کی، کسی دربار سے تعلق پیدا نہ کیا اور نہ ہی کسی کی مداح میں کوئی قصیدہ کہا۔ قلیل آمدنی اور تنگ دستی کے باوجود خاندانی وقار کو قائم رکھا۔ آتش کو اگرچہ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر مانا جاتا ہے۔ اچھا بیٹا، یہ دبستان کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ کو، ایک ہی جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کا گروپ۔ تو ہمارے پاس کلاسیکی شاعری کے اندر 2 دبستان ہیں، ایک دبستان دلی اور دوسری دبستان لکھنؤ۔ جو دبستان دلی ہے اس میں غم، افسردگی، مایوسی ہے، اور جو دبستان لکھنؤ ہے اس میں رجائیت ہے، امید ہے، خوشی ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی شاعری کرتے ہیں، دلی کی بھی شاعری کا عکس نظر آتا ہے دبستان کا، اور لکھنؤ کی دبستان کا بھی۔ آتش کو اگرچہ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر مانا جاتا ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کہ وہ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کے سنگم پر ہیں۔ بقول آل احمد سرور، آتش کے ہاں جذبہ بھی ہے، گرمی بھی ہے اور گداز بھی۔ آتش اپنے قوت تخیل کے زور پر اشعار میں ایسی رنگا رنگی، دلکشی اور رعنائی بھر دیتے ہیں جو قاری کے ذہن کو چھو لیتی ہے۔ ان کے کلام کی خصوصیت ہے کہ وہ مطلع میں ایسا تاثر چھوڑتے ہیں جو پوری غزل پر حاوی ہوتا ہے۔ آتش کی شاعری میں تشبیہات اور استعارات کا حسن نمایاں طور پر موجود ہے۔ تاریخ ادب اردو میں رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں، میر و غالب کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آتش ہے۔ اب یہ آتش کی دوسری غزل کا تعارف ہے، پہلی تو ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے، آتش کی دوسری غزل نصاب کا حصہ ہے تو اس کا تعارف ہے۔ یہ غزل کلیات آتش سے لی گئی ہے۔ اس غزل کے کل 12 اشعار ہیں، نصاب میں اس کے 5 اشعار شامل کیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء، کوشش کریں گے یہ جو لائنیں ہیں 2، یہ ہم تشریح کے آغاز میں لکھیں گے، مفہوم لکھنے کے بعد تشریح شروع کرنے سے پہلے، شاعر کے تعارف سے پہلے ہم یہ 2 لائنیں لازمی لکھیں گے، کہاں سے لی گئی، کل کتنے اشعار تھے اور نصاب میں کتنے شامل ہیں۔ تو اب چلیں گے پہلے شعر کی جانب۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور
بلبلے بیتاب گفتگو کرتے. یہ آرزو تھی، یہ خواہش تھی تجھے یعنی محبوب کو گل کے پھول کے روبرو کرتے، سامنے کرتے. میری یہ خواہش تھی میں تجھے یعنی اپنے محبوب کو پھول کے سامنے بٹھاتا، پھول کے سامنے کرتا. ہم اور بلبلے بیتاب، ہم یعنی میں یعنی عاشق، اور بلبلے بیتاب بے چین بے قرار بلبل گفتگو کرتے، پھر ہم بحث کرتے. میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے محبوب کو پھول کے سامنے بٹھاتا اور اس بے چین بلبل سے پھر بحث کرتا. اردو شاعری کے اندر گل و بلبل جو ہیں یہ عاشق اور محبوب کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. چوتھی نظم میدان کربلا میں صبح کے منظر کے اندر بھی ہم اس گفتگو کو کر چکے. تو جب پھول کھلتے ہیں تو وہاں پر ان کا بے چین عاشق، عاشق ویسے ہی بے چین ہوتا ہے، بیتاب ہوتا ہے، تو بلبل وہاں پر آ کر چہکنے لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ تشبیہ سیارہ بھی ہم نے پڑھا تھا، اس میں مشبہ کہتے ہیں جس چیز کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بہ کہتے ہیں جس چیز سے تشبیہ دی جائے. لیکن مشبہ بہ کے اندر وہ خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں بنسبت مشبہ کے. ہم کہتے ہیں علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو علی جو ہے وہ بہادر تو ہے لیکن شیر جیسا نہیں ہے، شیر کے اندر بہادری زیادہ ہے. تو جس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں اس میں وہ چیز زیادہ ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اردو شاعری کے اندر محبوب کو جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے پھول سے. تو مطلب یہ کہ پھول کی خوبصورتی، پھول کی نزاکت، پھول کی جو ہے جو اسے کہہ سکتے ہیں کہ پھول کا حسن جو ہے وہ محبوب سے زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے محبوب کو پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے. اسی طرح سے میر تقی میر کا وہ شعر 9th میں آپ نے پڑھا ہوگا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. تو محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کے پھول کی پتیوں سے تشبیہ دی گئی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گل جو ہے، پھول جو ہے، اس میں خوبصورتی زیادہ ہے بنسبت محبوب کے. تو محبوب کو پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو یہاں پر شاعر یا عاشق اس بات کو ماننے پر راضی نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میری یہ خواہش تھی میں تجھے یعنی اپنے محبوب کو پھول کے سامنے بٹھاتا اور اس بے چین بے قرار بلبل سے پوچھتا کہ بتا پھول خوبصورت ہے یا میرا محبوب خوبصورت ہے. ہر عاشق کے لیے اس کا محبوب جو ہے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین ہستی ہے. کہتے ہیں کہ لیلا جو ہے وہ رنگت میں کالی تھی، لیکن مجنو کو ایسی بھائی کہ اس نے دوبارہ کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، اس نے اپنی تمام زندگی لیلا لیلا کہتے پکار دی. اب حسن کیا ہے؟ حسن کوئی سفید چمڑی نہیں ہے، کوئی نزاکت نہیں ہے، کوئی سمارٹنس نہیں ہے. حسن کیا ہے؟ جو دل کو بھا گیا. جو دل کو بھا گیا وہی خوبصورت ہے. پھر اس کا بدلہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے، چاہے کائنات کی پوری کائنات اس کے ہاتھ پر رکھ دی جائے، لیکن پھر بھی اس کے لیے محبوب وہی ہے جو اس کے دل کو بھا گیا. تو ایک عاشق جو ہے اس کے لیے محبوب بہت خوبصورت ہے، اس سے زیادہ کوئی اور خوبصورت نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ کوئی اور خوبصورت ہوتا تو ایک عاشق کے دل کو بے چینی کو، بے قراری کو سکون آ جاتا. لیکن کیونکہ ایک عاشق کے دل کا چین، سکون وہ اس کا محبوب ہی ہے، اور اس کا محبوب دنیا کی سب سے خوبصورت ترین ہستی ہے، چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو. لیکن جو دل کو بھا گیا وہ بس پھر اسے آگے ایک عاشق کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. تو یہاں پر بھی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنے محبوب کو پھول کے سامنے بٹھاتا. وہ پھول جس کو لوگ بہت خوبصورت کہتے ہیں، جب میرا محبوب اس پھول کے پاس کھڑا ہوتا، اس پھول کے پاس بیٹھتا، تو لوگ پھولوں کے حسن کو بھی بھول جاتے میرے محبوب کے حسن میں کھو کر. پھر میں بیتاب اس بے چین بلبل سے پوچھتا کہ بتا کون خوبصورت ہے. لوگ جو تیرے محبوب کی، گل کی، پھول کی تعریفیں کرتے ہیں، اب یہ میرا محبوب پھول کے برابر بیٹھا ہے، اب بتا کون زیادہ خوبصورت ہے. ہماری خواہش تھی کہ ہم محبوب کو پھول کے سامنے لا کر بلبل سے اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے. یعنی ہمارا محبوب جو ہے وہ حسن و جمال کی معراج پر ہے، انتہا پر ہے. شعر دیکھیں گے، رنگ و خوشبو کے حسن و خوبی کے، رنگ و خوشبو کے حسن و خوبی کے، تم سے تھے جتنے استعارے تھے، تم سے تھے جتنے استعارے تھے. نیکسٹ، وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے،
وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ یعنی اب پھر ہم اس شعر کو سمیٹتے ہیں کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ تمہاری موجودگی سے تمہارے حسن و جمال کے آگے پھول کا حسن بھی مان پڑ جائے، اسی طرح بلبل بھی تمہارے حسن کی برتری تسلیم کر لے گا، بلبل بھی تیرے حسن میں کھو کر اپنے محبوب پھول کو بھول جائے گا۔ شعر لکھیں گے بیٹا حوالے کے لیے ایک اور۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھے گا کوئی، پھر اس کے بعد کیا دیکھے گا کوئی، دوسرا مصرع، اسے دیکھے کوئی میری نظر سے، اسے دیکھے کوئی میری نظر سے۔ نیکسٹ شعر ہے، آئینہ دل میں ہے تیرا عکس، آئینہ دل میں ہے تیرا عکس، دن رات میں تجھ کو دیکھتا ہوں۔ دوسرے شعر کی جانب چلیں گے بیٹا۔ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرع آرزو کرتے۔ پیامبر پیغام لے جانے والا، قاصد، نہ میسر ہوا نہیں ملا تو خوب ہوا بہت اچھا ہوا، زبان غیر سے کسی اور کی زبان سے کیا شرع آرزو کرتے، کیا محبت کی وضاحت کرتے۔ شرع کہتے ہیں تفسیر کو، وضاحت کو۔ تو اگر مجھے پیغام لے جانے والا نہیں ملا تو میرے حق میں یہ بہت بہتر ہوا، میں کسی اور کی زبان سے اپنے عشق کا اظہار کیسے کرتا۔ اردو شاعری کے اندر چند کردار ہیں جن میں ایک عاشق ہے، ایک محبوب ہے، ایک رقیب ہے جسے ہم دشمن کہتے ہیں، اور ایک جو ہے اس میں قاصد ہے، پیغام رساں ہے، پیغام لے جانے والا ہے۔ ایک منٹ بیٹا اور کیجیے گا، پانی لے کے آنا پانی۔ تو پیامبر نہ میسر ہوا، پیغام لے جانے والا نہیں ملا تو میرے حق میں بہتر ہوا کسی اور کی زبان سے کیا میں محبت کی وضاحت کرتا، کیا میں محبت کی تفسیر کرتا۔ تو اردو شاعری کے اندر یہ جو چوتھا کردار ہے جسے ہم قاصد کہتے ہیں، یہ قاصد اکثر رقیب بن جاتا ہے، یہی دشمن بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیار دو لوگوں کے درمیان ہو تو رہتا ہے، تین میں ہوا تو 13 ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو ایک عاشق، اب اس شعر کی تشریح ہم بہت سے پہلوؤں میں کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک عاشق یہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کی رسوائی ہو، اگر وہ کسی کے ہاتھ پیغام بھیجتا تو پھر اس کے محبت کی رسوائی یا اس کے محبوب کی رسوائی ہو سکتی تھی۔ تو وہ کہتا ہے اچھا ہوا مجھے پیغام لے جانے والا نہیں ملا، یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پیغام لے جانے والا مل بھی جاتا، میں اپنے محبوب کے لیے ایک الفاظ اس کو بیان بھی کر دیتا، لیکن وہ الفاظ میں آگے چل کر محبوب کو بیان کرتے ہوئے اس میں رد و بدل کر دیتا تو۔ یہ سب سے تگڑا معنی، جو سب سے مضبوط معنی یہ ہے کہ اگر مجھے پیغام لے جانے والا نہیں ملا تو میرے حق میں بہتر یہ تھا، کیونکہ میں کسی کی زبان سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتا۔ اکثر آپ ٹی وی ڈراماز یا موویز دیکھتے ہیں، اس میں کچھ ایسے سین ہوتے ہیں جس کے اندر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کیونکہ اس میں الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر کردار جو ہے، ایکٹر جو ہے، وہ ایسے رنگ بھرتا ہے کہ ہمیں بھی رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو جب تک الفاظ کے ساتھ جذبات نہ ہوں تو الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شعر کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ الفاظ کے ساتھ اگر جذبات نہیں ہیں تو الفاظ بے معنی ہو گئے، ان الفاظ کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا، باقی نہیں بچتا۔ وہ کس طرح سے نہیں بچتا کہ الفاظ تو ادا ہو جاتے ہیں، جذبات نہیں ہوتے۔ وہی مووی کا سین، وہی ڈرامے کا سین جو ہمیں رونے پر مجبور کرتا ہے، اگر ہم کسی اور کی زبانی سنیں تو ہمیں کچھ بھی ایسا احساس نہ ہو، کیونکہ ہم تک الفاظ پہنچے، اس کردار کے جذبات نہیں پہنچے۔ تو ایک عاشق یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پیغام لے جانے والا نہیں ملا تو شاید میرے حق میں بہتر تھا، کیونکہ اگر میں اپنے عشق کا اظہار کسی اور کی زبان سے کرواتا تو میرے الفاظ تو محبوب تک پہنچ جاتے، لیکن میرے جذبات کیسے پہنچتے؟ تو جب الفاظ جذبات سے عاری ہوں، جذبات سے خالی ہوں، تو پھر الفاظ بھی معنی نہیں رکھتے۔ اچھا ہوا کہ ہمیں کسی پیغام پہنچانے والے کا سہارا نہ ملا، کیونکہ کسی دوسرے کی زبان سے دل کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ انسان اپنے دل کی کیفیت محبوب تک پہنچانا چاہتا ہے، پیغمبر ہمارے دل کی کیفیت کو نہیں جان سکتا اور نہ ہی اسے
بیان کر سکتا ہے. اسی شعر کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.